پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، نبیوں کا سردار کی جو کہ پاکستان کے آئین میں ان سب فرقوں نے متفقہ طور پر لکھی تھی، وہی میں لکھنے لگا ہوں، اور جو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ بھی میں لکھتا ہوں کہ ختم نبوت ان کی کیا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ختم نبوت پاکستان کے آئین کے مطابق کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتمی اور غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے یہ یاد رکھیں کہ ختم نبوت کا دعویٰ یا ختم نبوت کی تعریف جو پاکستان کے آئین میں لکھی ہے وہ یہ ہے، آئین پاکستان میں ختم نبوت کی تعریف یہ لکھی ہے۔ یہ کیسے لکھی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، یہ ہے جی آئین پاکستان میں ختم نبوت کی تعریف کیا ہے جی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتمی اور غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں۔ یہ آئین پاکستان میں ختم نبوت کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آئین پاکستان میں یہ ختم نبوت کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ اب کوئی کہے نہیں جی یہ ان الفاظ میں تو کہیں نہیں کہا کہ یہ ختم نبوت کی یہ تعریف ہے، تو پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ مسلمان صرف وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتمی اور غیر مشروط طور پر آخری نبی مانتا ہے۔ تو وہاں سے ہم نے یہ اخذ کی ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ختم نبوت کی یہ تعریف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حتمی اور غیر مشروط طور پر آخری نبی ماننا، یہ ایک تعریف ہو گئی جی۔ تو یہ دو، اس میں دونوں الفاظ اہم ہیں، لیکن سب سے اہم یہ غیر مشروط کا لفظ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ ہم ابھی اس پر غور کریں گے۔ اور جو دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلویوں کی ختم نبوت کی تعریف ہے، حالانکہ یہ سارے الگ الگ ختم نبوت پیش مانتے ہیں، لیکن جو یہ ہمارے سامنے آ کے ختم نبوت کے جھوٹے مجاہدوں کی تعریف، یہ سنیں جی۔ ختم نبوت کے جھوٹے مجاہد ہمارے سامنے کیا تعریف پیش کرتے ہیں وہ دیکھیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ دیکھیں کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی، ایک اس سے سکون نہیں آتا۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں جی، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری کیا کہتے ہیں، نبیوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے۔ یہ تین مشہور فکرے ہیں جو ختم نبوت کے جھوٹے مجاہد جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اپنی ختم نبوت کا دعویٰ یا اپنے ختم نبوت کی تعریف بنا کر۔ تو یہ دو الگ الگ تعریفیں ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں، دونوں پر ہم غور کریں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں، اچھا اس میں چونکہ صرف میں نے نمبر ہی لکھنا ہے تو وہ کوئی بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے جی نمبر ایک تعریف، نمبر ایک، اور یہ ہے تعریف نمبر دو۔ ان دونوں کی حقیقت میں آپ کو الگ الگ بتاتا ہوں، پہلے میں اس کو ذرا کر لوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ اکبر، تو یہ دیکھ لیں جی، یہ ہے ایسے اور ایسے اور ایسے ایسے، تو یہ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ہم کر لیتے ہیں ایسے اور ایسے، ایسے نہیں تو پھر ایسے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا ختم نبوت کی تو یہ ختم نبوت کی تعریف نمبر ایک ہو گئی جی، اور یہ ختم نبوت کی تعریف نمبر دو ہو گئی۔ تو یہ ہو گئی ایک،
تو یہ ہو گئی تعریف نمبر 2. تو یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا یہ اس کو ہم ویسے تو دونوں ہی 2 نمبر ہیں تعریفیں، لیکن یہ والی بالکل ہی 2 نمبر ہے. تو آئیں ہم آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں. اب سادہ سا ایک سوال ہے، یہ دیکھ لیں 2 تعریفیں ختم نبوت کی ہیں. ایک پاکستان کے آئین کے مطابق ختم نبوت کی تعریف ہے، اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب ختم نبوت کے مجاہد ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ یہ والی تعریف جو آئین میں لکھی ہوئی ہے وہ کیوں پیش نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں سادہ سی بات ہے کہ لکھا ہے کہ وہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتمی اور غیر مشروط طور پر آخری نبی ماننا. اب غیر مشروط کا کیا مطلب ہے کہ شرط کوئی نہیں ہونی چاہیے. غیر مشروط کا کیا مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے اور شرط اندر کوئی نہیں ہونی چاہیے. تو دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی چاروں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتے، یعنی چاروں اپنی کی ہوئی آئین کے اندر موجود تعریف کے منکر ہیں. اس لیے چاروں ختم نبوت کے منکر ہیں، اور وہ ساری باتیں جو ہمارے اوپر یہ لگاتے ہیں ختم نبوت کا منکر ہمیں کہہ کر، وہ ساری ان پر لگتی ہیں. اب مرتد ہے، واجب القتل ہے، یا یہ جہنمی ہے، جو بھی باتیں یہ سارے دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی ہمارے بارے میں کرتے ہیں، حقیقت میں یہ ساری باتیں ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، کیونکہ دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی میں سے کوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر آخری نبی نہیں مانتا. کوئی بھی دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتا. جس سے کیا پتا چلا کہ یہ سارے کے سارے ختم نبوت کے اپنے ہی بنائے ہوئے آئین اور اس قانون کے مطابق ختم نبوت کے منکر ہیں، اور اس میں لکھی ہوئی مسلمان کی تعریف کے مطابق یہ سارے غیر مسلم یعنی کہ کافر ہیں. اگر کسی کو شک ہو تو اس کا شک نکالنے کی ذمہ داری میری ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہو گئی سادہ بات. تو آئندہ سے جو بھی ختم نبوت کا مجاہد آئے گا وہ یہ آئین میں لکھی ہوئی تعریف جو ہے اس کو قرآن سے ثابت کرے گا. کیا ثابت اس نے کرنا ہے؟ قرآن سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتمی اور غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں، کیونکہ وہ ان کی متفقہ تعریف ہے جو دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی اور ان کے علاوہ جتنے بھی وہاں اسمبلی کے اندر لوگ موجود تھے اس میں متفقہ طور پر انہوں نے ختم نبوت کی یہ تعریف کی، اور انہوں نے کہا جو اس چیز کا منکر ہوگا وہ پاکستان کے آئین کے مطابق کافر ہوگا. تو اس لیے آئندہ ختم نبوت کے مجاہدوں کا جو دعویٰ ہے وہ یہی ہوگا جو میں نے یہاں لکھ دیا ہے. اب یہ جو دوسری بات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، تو نبوت نہ دیے جانے کی عربی کیا ہے؟ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، پیدا ہونے کی عربی کیا ہے؟ نبیوں کی تعداد پوری ہو چکی، تعداد پورے ہونے کی عربی کیا ہے؟ یعنی کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے ثابت کرنی ہے کہ نبوت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، نبوت نہیں دی جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 نبی پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو تعداد پوری ہو چکی. یہ 3 چیزیں 3 الگ الگ دعوے ہیں جس کی دلیل قرآن سے انہوں نے دینی ہے. اور جو بندہ آتا ہے وہ الگ ہی تعریف، وہ مفتری مبشر حسین بریلوی رضا خانی کذاب اور دجال جو ہے، وہ جب مناظرے کے لیے آیا تو اس نے یہ تعریف لکھ کر اس کے بعد وہ 6 ڈبوں والی ٹرین پہ بیٹھ کے وہ تعریف لکھتا جا رہا، بتاتا جا رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اتنی لمبی تعریف بتانی تو مجھے لکھ کے دو یا مجھے لکھنے دو. اس سے ہی بھاگ گیا وہ. بہرحال یہ کام ہے ان کا، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ موٹی موٹی 3 باتیں ہیں جو کرتے ہیں کہ نبوت کسی کو دی نہیں جائے گی، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نبیوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے. تو ان تینوں کی عربی مجھے لکھ دیں، جو علامہ صاحب ہیں ان کے، وہ لکھ دیں جی نبوت دینے کی عربی کیا ہے، اور نبی پیدا ہونے کی عربی کیا ہے، اور تعداد پورے ہونے کی عربی کیا ہے. وہ ہم قرآن کریم سے اور حدیث سے پھر فیصلہ کر لیں گے کہ کیا اس طرح کی کوئی بات قرآن یا حدیث سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ 2 باتیں. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں جی قرآن میں کون سی دلیل ہے؟ تو یہ کہتے ہیں نہ، قرآن تو ہم نے
پڑھنا نہیں بھائی. کیوں؟ اب یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے، یہ ہمارے اوپر پابندی لگاتے ہیں، یہ ہمارے اوپر پابندی لگاتے ہیں کہ جناب آپ نے قرآن کو نہیں پڑھنا. ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے لیے سزا بھی ہے، جیل بھی ہے، سارا کچھ ہے. اور خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے تمہیں کوئی دلیل نہیں دینی. آپ معاملے کی صورتحال کو سمجھیں کہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا اور آپ کو قرآن پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا تھا؟ کہ اس پہ ختم پڑھ کر تو چاول کھائے جائیں، یا وہ غلاف میں لپیٹ کر وہ سب سے اوپر والی الماری میں رکھا جائے کہ جس تک ہاتھ بھی نہ پہنچے اور ساری زندگی وہاں پڑا رہے؟ یا اس لیے بھیجا تھا کہ اس کو طوطے کی طرح رٹ کر تو اس کے بعد اس پر عمل ایک رتی برابر بھی نہ کیا جائے؟ تو قرآن اس لیے نہیں آیا تھا. قرآن اللہ تعالیٰ نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن پڑھو اور دوسروں کو پڑھاؤ. تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. تو یہ کیسے اللہ کے اور رسول کے اور قرآن کے دشمن ہیں مولوی کہ کہتے ہیں کہ تمہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہم دیں گے، تم قرآن پڑھو گے تو پاکستان کی حکومت جو ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں برس رہی ہیں، اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں تمہیں قرآن